اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاد کی کچھ بہت ہی گہری آیات یعنی آیت 12 سے 16 پر بات کریں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جہاں قرآن ہمیں سمجھیں کہ تاریخ کے آئینے میں ہمارا اپنا ہی چہرہ دکھاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس گفتگو کا جو مواد ہے وہ میر علی شاہ نے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے لیے مرتب کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان آیات کو صرف ماضی کے قصوں کی طرح نہ دیکھیں بلکہ ان کے ظاہری اور باطنی یعنی ظاہر اور باطن دونوں معنی میں ایک غوطہ لگائیں۔ انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ قوم نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ۔ جی۔ اب یہ سب تو الگ الگ زمانوں میں تھے، الگ الگ جگہوں پر۔ ان کی ثقافتیں، زبانیں، سب کچھ مختلف تھا۔ تو قرآن انہیں ایک ہی صف میں کیوں کھڑا کر رہا ہے؟ ان میں ایسی کیا مشترکہ بات تھی؟ یہ سوال ہی دراصل اس ساری گفتگو کی بنیاد ہے، اور قرآن کے بڑے مفسرین نے اسی نقطے پر بہت غور کیا ہے۔ اچھا۔ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان میں ظاہری طور پر کوئی قدر مشترک نہیں تھی، کوئی بہت بڑی تہذیب تھی، کوئی طاقتور بادشاہی، لیکن ان سب کے درمیان ایک اندرونی دھاگا تھا جو انہیں جوڑتا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے جھٹلانا، مسلسل انکار۔ امام طبری جیسے عظیم مفسر کہتے ہیں کہ ان کا واحد مشترکہ وصف یہی تکذیب تھا۔ تکذیب یعنی جھٹلانا۔ جی، اور امام القرطبی نے تو ایک بہت ہی خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب رد کرنے میں اتحادی تھے۔ واہ، رد کرنے میں اتحادی، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ان کے زمانے الگ تھے لیکن دل انکار پر اکٹھے تھے۔ بالکل، انکار کا ایک اتحاد تھا۔ لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہر ایک کے انکار کا انداز، اس کی وجہ وہ مختلف ہوگی، کیونکہ قرآن ہر قوم کا نام الگ الگ لیتا ہے، تو یقیناً ہر ایک میں ہمارے لیے کوئی خاص سبق چھپا ہوگا۔ جی بالکل، اور یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ وہ انسانی نفسیات کی مختلف پرتیں ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ ہر قوم انکار کی ایک خاص شکل، ایک خاص رویے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر قوم نوح کو لے لیں۔ ان کا انکار تمسخر اور مذاق اڑانے پر مبنی تھا۔ وہ حق کی بات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسے بیوقوفی سمجھتے تھے۔ جی۔ پھر قوم عاد تھی، جن کا انکار اپنے مادی ترقی اور اپنی جسمانی طاقت پر غرور کی وجہ سے تھا۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور فرعون، اس کا انکار تو؟ اس کا انکار سیاسی استبداد اور کنٹرول کی ہوس پر مبنی تھا۔ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، ہر آواز کو اپنی طاقت سے کچل دینا چاہتا تھا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سب کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری مرضی چلے۔ یہ پہچاننا کتنا مشکل ہے کہ کب رہنمائی ضد اور تکبر میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ باقی قوموں کا کیا معاملہ تھا؟ اسی طرح قوم سمود کا انکار ایک عجیب قسم کی حقداری کے احساس پر مبنی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تب مانیں گے جب تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ گے۔ اچھا، یعنی وہ مطالبے کر رہے تھے۔ جی، وہ عاجزی سے قبول کرنے کے بجائے مطالبے کر رہے تھے۔ پھر قوم لوط تھی، جن کا انکار اخلاقی بیرا روی کی انتہا پر تھا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اور اصحاب الایکہ؟ وہ مدین کے لوگ تھے۔ ان کا انکار معاشی ناانصافی اور دھوکہ دہی پر مبنی تھا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، وہ سمجھتے تھے یہ دنیا داری ہے، ہوشیاری ہے، اس کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل۔ اور امام رازی فرماتے ہیں کہ قرآن یہ تمام نمونے اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ مکہ کے قریش کو اور آج ہمیں یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا یہ طرز عمل کوئی نیا نہیں ہے، یہ ایک پرانا اور بار بار دہرایا جانے والا رویہ ہے۔ اور اسی تکبر کے پس منظر میں آیات میں ان کا ایک بہت ہی عجیب مطالبہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یوم حساب سے پہلے ہمارا حصہ جلدی دے دے۔ جی، یہ تو دعا لگتی ہی نہیں، یہ تو ایک تانا لگتا ہے، جیسے کوئی بچہ کہتا ہے ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ آپ نے بالکل صحیح نفسیاتی نقطہ پکڑا ہے۔ یہ ضد ہی ہے۔ یہ دعا ہرگز نہیں بلکہ طنز، تکبر اور چیلنج کا انتہائی گستاخانہ اظہار تھا۔
وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو انتظار کیوں کریں، ابھی دکھاؤ ہمیں ہمارا حصہ۔ جی بالکل، وہ عذاب کو ثبوت کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، عاجزی سے سیکھنے کے بجائے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ جس بھی قوم نے سزا کا مطالبہ کیا، جب وہ آئی تو وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکی۔ تو یہ مذاق اڑانا دراصل روحانی خودکشی تھی۔ بالکل۔ اچھا، تو اگر ان تمام قوموں کا مشترکہ گناہ تکبر اور انکار تھا تو یہ صرف تاریخ کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ تکبر تو آج بھی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جی کیا مفسرین نے، خاص طور پر صوفیہ کرام نے، اس تاریخی واقعے کو ہمارے ذاتی اندرونی زندگیوں سے بھی جوڑا ہے؟ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں قرآن ایک تاریخی کتاب سے نکل کر ہمارے دل کا آئینہ بن جاتا ہے۔ واہ! صوفی روایت میں چاہے وہ سہل التستری ہوں یا ابن عربی، ایک مشترکہ خیال ملتا ہے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہمارے باطن کے نقشے ہیں۔ یہ قومیں صرف باہر نہیں مریں، یہ آج بھی ہر انسان کے نفس کے اندر زندہ ہیں۔ ایک منٹ، مطلب سہل التستری کا وہ قول کہ ہر سالک کے اندر ایک نوح ہے جس سے وہ نظر انداز کرتا ہے اور ایک فرعون ہے جس کی وہ اطاعت کرتا ہے؟ بالکل وہی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فرعون کا قصہ صرف مصر کے بادشاہ کا نہیں بلکہ میرے اندر کے اس حصے کا بھی ہے جو کنٹرول چاہتا ہے؟ یہ تو ہر چیز بدل دیتا ہے۔ جی، یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ تو پھر اگر ہم اس آئینے میں دیکھیں تو باقی قومیں ہمارے اندر کیا کر رہی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر کی قوم نوح ہمارا وہ حصہ ہے جو ضمیر کی آواز کو، کسی مخلص دوست کی نصیحت کو دنیا کے شور میں ڈبو دیتا ہے۔ ابھی وقت نہیں، یہ سب باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ یہ سب ہمارے اندر کی قوم نوح کی آوازیں ہیں۔ صحیح۔ پھر ہمارے اندر کی عاد، ہمارا وہ نفس ہے جو اپنی صحت، اپنی دولت، اپنی ذہانت پر تکبر کرتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے کہ میں محفوظ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب کوئی اپنی جسمانی صحت یا مالی استحکام کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور یہ بھول جائے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ تو ہمارے زمانے میں بہت عام رویہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اسی طرح ہمارے اندر کا فرعون وہ حاکم نفس ہے جو کہتا ہے میری مرضی، میرا کنٹرول، میرا فیصلہ۔ یہ ہمارے رشتوں میں، ہمارے کام کی جگہ پر، ہر جگہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور تھمود جو معجزے مانگتے تھے؟ ہمارے اندر کی قوم سمود وہ نفس ہے جو سر تسلیم خم کرنے سے پہلے نشانیاں مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے مجھے یقین دلاؤ، پھر میں مانوں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ سودے بازی کرتا ہے۔ اور قوم لوط؟ وہ ہمارا وہ حصہ ہے جو ضمیر کے خلاف جانے والی خواہشات کو آہستہ آہستہ معمول بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ غلطی غلط لگنا ہی بند ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں اصحاب الائکہ؟ وہ نفس ہے جو چھوٹی چھوٹی ناانصافیوں کو ضروری یا معمولی کہہ کر جائز قرار دیتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق یہ 6 حجابات ہیں، 6 پردے ہیں جنہیں روحانی بیداری کے لیے پھاڑنا ضروری ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ تو اگر یہ اندرونی انکار اور تکبر کا سلسلہ چلتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں آگے ایک ہی چیخ یعنی صیحۃ واحدہ کا ذکر ہے، جی، جس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ یہ بہت شدید لفظ ہے۔ اس ایک چیخ کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر اس سے مراد ایک حتمی اور فیصلہ کن الہی حکم ہے، ایک کائناتی نتیجہ جو اچانک آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا باطنی مفہوم، جیسا کہ صوفیہ بیان کرتے ہیں، اور بھی گہرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نجم الدین کبرا جیسے بزرگوں کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جب سچائی آپ کے اندر پوری طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انتخاب کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جب تاخیر کرنا خود کو تباہ کرنے کے مترادف بن جاتا ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا بنایا ہوا جھوٹ کا نظام ایک چیخ سے ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ماخذ میں اس لفظ سیاہ کے عددی اسرار کا بھی ذکر ہے، یعنی علم العداد کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت ہی منفرد زاویہ ہے۔ جی، یہ علم الحروف کی ایک دلچسپ جہت ہے۔ تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ضرور۔ عربی میں سیاہ کے حروف ہیں صاد، یا، ہے اور تا۔ ابجد کے حساب سے ان کے اعداد ہیں صاد کے 90، یا کے 10، ہے کے 8 اور تا کے 5۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں تو 113 بنتا ہے، اور اگر ہم 113 کے ہندسوں کو آپس میں جمع کریں یعنی 1 جمع 1 جمع 3 تو ہمیں 5 کا عدد حاصل ہوتا ہے۔ اور 5 کے عدد کی کیا اہمیت ہے؟ صوفی علم الاعداد میں 5 کا عدد بہت اہم ہے۔ یہ اچانک تبدیلی، کسی ڈھانچے کے ٹوٹنے، انتشار
اور اس لمحے کی علامت ہے جب سچائی سے فرار ناممکن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ ایک چیخ صرف بیرونی تباہی نہیں بلکہ وہم اور انکار کے پردوں کے پھٹنے اور بیداری کا وہ اندرونی لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ خیال کہ ایک طویل عرصے کی تاخیر کے بعد نتیجہ اچانک ایک جھٹکے کی صورت میں سامنے آتا ہے، یہ صرف روحانیت تک محدود نہیں، مجھے تو یہ جدید نفسیات کی بھی یاد دلاتا ہے۔ بالکل، اور یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس کی سچائیاں ہر دور میں گونجتی ہیں۔ ماخذ اسے کئی جدید شعبوں سے جوڑتا ہے، جیسے نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ پیٹرنز پر چلتا ہے۔ ایک پرانا مضبوط راستہ تبھی ٹوٹتا ہے جب اس پر اتنا دباؤ پڑے کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ بالکل، جیسے کوئی بری عادت چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو، سالوں تک کچھ نہیں ہوتا، انسان ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی راک باٹم آتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی چیخ ہے۔ آپ نے بہترین مثال دی۔ اسی طرح عادات کی نفسیات میں ماہرین یہی کہتے ہیں۔ پھر یونگین سائیکالوجی ہے جس میں اسے اپنے سائے کا سامنا کرنے کا جھٹکا کہا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے بارے میں ماننا نہیں چاہتے، جب وہ اچانک آئینے میں نظر آ جائیں، وہ واقعی ایک چیخ کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور اخلاقی نفسیات کے مطابق غلط فیصلوں کا بوجھ خاموشی سے جمع ہوتا رہتا ہے، جیسے ایک ڈیم کے پیچھے پانی۔ ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ ایک آخری واقعہ پیش آتا ہے اور ڈیم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو قرآن نتیجے کو ایک بتدریج زوال کے طور پر بیان نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسے نقطے کے طور پر جہاں پورا ڈھانچہ ایک دم گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہلے ہی کھوکھلی تھی۔ جی بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے تاریخی قوموں سے بات شروع کی، پھر انہیں اپنے باطن کا آئینہ سمجھا، اور آخر میں ایک چیخ کو سچائی کے اس لمحے کے طور پر جانا جو بظاہر اچانک ہے، لیکن اس کی بنیاد ایک طویل عرصے سے بن رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی رحمت بھی چھپی ہے۔ اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ ایک سالق کو، ایک سچ کے متلاشی کو اس اندرونی چیخ کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا۔ جو بات دل پہلے سے جانتا ہے اسے ماننے کے لیے نشانیوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر تاخیر، ہر انکار اس منفی پیٹرن کو اور گہرا کرتا ہے، جو ایک دن ٹوٹ کر ہمیں بکھیر سکتا ہے۔ جی۔ اس تنبیہہ کو سزا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ اس آئینے کو ایک تحفہ سمجھنا چاہیے جو ہمیں وقت سے پہلے جگانے آیا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو نتائج کے بولنے سے پہلے اللہ کی خاموش نشانیوں کو سن لیتے ہیں۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری غور طلب نقطہ یہ ہے جو امید کا دروازہ کھولتا ہے۔ ان تمام سخت تنبیہات کے فوراً بعد یہ سورہ ہمیں توبہ اور واپسی کی ایک عظیم ترین مثال پیش کرتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ جی سبحان اللہ۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بیداری کی اس چیخ کے بعد جب انسان جاگ جاتا ہے تو واپسی اور تعمیر نو کا راستہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ غلطی کے بعد بھی امید باقی ہے، اور اللہ کی رحمت ہمیشہ توبہ کرنے والوں کا انتظار کرتی ہے۔ ہم اس مناجات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اے لطیف تنبیہات کے رب، میرے دل کو اپنی نصیحتوں کے لیے نرم اور اپنی نشانیوں کے لیے شفیق بنا دے۔ مجھے درد کے ذریعے وضاحت مانگنے سے بچا، طوفان آنے سے پہلے مجھے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔